ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نشان میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ مل کر پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ محنت کے فوائد کے حوالے سے ہے کہ جس طرح دور حاضر میں دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑے سے لے کر چھوٹا ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، شکوہ اور شکایات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کاروبار نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا جو موضوع ہے اس کا انتخاب کیا ہے کہ محنت کے فوائد، محنت کے کتنے فوائد ہیں، اور اس حوالے سے موضوع کے اعتبار سے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعى، فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے محنت کی ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے، وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے۔ اب انسان جو رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، ہاں واقعی یہ نہیں کہتے کہ بھئی مہنگائی نہیں ہے، واقعی مہنگائی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، محنت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ آپ اپنے اپنے سوچ سکتے ہیں کہ میں کتنا محنت کر رہا ہوں اور کتنا مجھے اجر اور کتنا مجھے صلہ اس بات کا مل رہا ہے۔ اور یہ بات قرآن حدیث سے ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں ہوتی، محنت کرنے والے کی محنت رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ جب انسان محنت کرتا ہے نا اس کو صلہ اور پھل ضرور ملتا ہے۔ محنت کرنے والا ہو تو اس کی محنت کبھی نہیں رائگاں نہیں جائے گی، اللہ اس کی محنت کا ضرور صلہ دیتا ہے، اللہ اس کی محنت کا ضرور پھل دیتا ہے۔ اور یہ آزما کر آپ دیکھ لیں، جس کام کی آپ نیت کر لیں، محنت کر لیں، یار یہ میں نے کرنا ہے، سوچ لیں، تھام لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور اس پر پھر آپ محنت کریں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کس طرح آپ کو اس بات کا، اس کام کا اجر دیتا ہے، صلہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے۔ فرماتے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محنت کرنے والے تھے، حضور خود محنت کرنے والے تھے، اور اس بارے میں، محنت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام محنت کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، فرمایا کہ محنت کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ محنت کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، محنت کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا، محنت کرنے سے خوشحالی آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ محنت سے عزت نفس پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ محنت کرنے والا تکبر اور غرور سے محفوظ رہتا ہے، اور محنت کرنے سے فرمایا کہ صحت اچھی رہتی ہے۔
محنت کرنے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، اتنے سارے فوائد، صحت صحیح رہتی ہے اس کی. یہ آپ کا تجربہ ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. جو مالدار ہوتے ہیں ان کے زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اس پر. اور جو محنت مزدوری کرنے والا ہوتا ہے اس کی بڑی وی آئی پی صحت ہوتی ہے، بڑے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، وائٹ داڑھی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن پھر بھی وہ صحت مند لگتا ہے، اس پر کوئی بیماری نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے؟ محنت سے صحت بنتی ہے. اور آگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو کماتا ہے، جو کھاتا ہے، اس میں سے بہترین اور سب سے عمدہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے. ایک شعبہ بن چکا ہے کہ مانگ کر ہی کھانا. آج وہ پہلے حدیث طیبہ ہر کسی کے وہ ذہن میں ہے کہ بھائی جو غریب ہے وہ 500 سال جنت میں پہلے جائے گا. بالکل اس بات کا انکار نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. لیکن میں اور آپ غور کریں، کچھ غریب ایسے ہیں جو بنے ہوئے. ایک غریب ہے، اس کے بارے میں تو یہ حدیث کا یہ خوشخبری موجود ہے. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. لیکن آج کا غریب وہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی میں کام کرتا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے. وہ کہتے صبح کھانا وہ فلاں چودھری صاحب دے دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا وہ وڈیرا دے دیتا ہے، شام کا کھانا وہ دے دے گا، اپن کا گزارا ہو رہا ہے، کیوں محنت کریں؟ تو بھائی یہ غریب نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے. میں نے کہا دو طرح کے غریب ہوتے ہیں. ایک غریب وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 500 سال جنت میں پہلے جائے گا. لیکن آج کا غریب وہ غریب نہیں. کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیٹھ جاتے، کوئی محنت نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کہتے ہیں کہ صبح کا کھانا فلاں دے دے گا، شام کا کھانا فلاں دے گا، دوپہر کا فلاں دے دے گا، گزارا ہو رہا ہے، کیوں محنت کریں؟ تو محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے، انسان کے لیے سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. اور میں نے جو کہا جو محنت کرے رب اس کو صلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ دیتا ہے. ایک شاعر نے کہا، فرمایا کہ جو قابل ہو ہم اس کو شانے بھی کئی دیتے ہیں، جو قابل ہو ہم اسے شانے بھی کئی دیتے ہیں. اور فرمایا کہ ڈھونڈنے والے کو تو بھی دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بچوں کو تربیت دیتے ہیں، ذہن دیتے ہیں کہ بھائی اگر بیٹا بول دیتا ہے کہ فلاں ہوٹل پر کھانا کھانا ہے، فلاں گاڑی پر ابا آپ بھی لے لیں، اب فلاں گاڑی لینی چاہیے، تو اب وہ باپ پتہ کیا کہتا ہے، بیٹا کہ نہیں وہ بڑی گاڑی جو ہوتی ہے نا، جو حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، ان کے پاس ہوتی ہیں. نہیں، وہ جو ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے نا، کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں پر جا کر کھاتے ہیں. لہٰذا ایسا نہیں ہے، بڑے ہوٹلوں پر کھانا کھانا یہ حرام نہیں ہے. اچھی گاڑی پر سفر کرنا، اچھی گاڑی پر اور اچھے لباس پہن لینا حرام نہیں ہے. عیب یہ نہیں کہ بڑے ہوٹل پر کھانا کھانا عیب نہیں، بڑی گاڑی پر سفر کرنا، اچھا لباس پہننا عیب نہیں. عیب کیا ہے؟ جو عیب ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. عیب کی طرف آپ توجہ ڈالیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے. اپنی نااہلی چھپاتے ہوئے باپ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں وہ بڑے لوگ کھاتے ہیں، وہ جن کے پاس ایسا پیسہ ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں. یا اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بچے کو بھی تربیت غلط کر رہا ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنی، فرمایا کہ خود محنت کریں. جو دنیا کے آسائش ہیں، نعمتیں ہیں، ہر طرح کی نعمتیں اپنے بچوں کو فراہم کریں. اب مومن کے جو شان بتائی گئی ہے، تعریف بتائی گئی ہے، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو محنت کرنے والا. اور فرمایا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. محنت کر تو صحیح، پھر دیکھ صلہ کیسا ملتا ہے. شاعر کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل نہیں. ارے راہ دکھلائیں کس کو؟ کوئی راہ روا منزل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کس کو کہ کوئی راہ روے منزل نہیں. اور بھئی کوئی محنت کرے گا تو صلہ ملے گا نا. ہاتھ پر ہاتھ چڑھا کر بیٹھا رہے گا بھئی اللہ دے گا اللہ دے گا، کیا وہ چھت پھاڑ کر آئے گا؟ چھت پھاڑ کر کبھی نہیں آئے گا، آسمان سے کبھی نہیں اترے گا. آسمان سے اترا تھا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ان کو بھی وہ برداشت نہ ہوا. انہوں نے کہا تھا من بقلیہا و قصہ یا و فومیا و عدسیہ و باسلیہ.
تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو محنت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن ہوتا ہی محنت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا یہ حماقت ہے، کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، محنت نہ کرے، مزدوری نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھ جائے، کیا کہ بھئی دعا کرتا رہے اللہ دے گا بچوں کے صدقے، اللہ دے گا بچوں کے صدقے۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر اور دعا پر بھروسہ کرنا، فرمایا کہ یہ حماقت ہے، اور محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا، فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ اب محنت کر رہا ہے، اب جب محنت کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے، صرف دعا اور محنت نہیں، یہ کام نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث طیبہ سنیے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیں حضور ذہن کیسا دے رہے ہیں، حالانکہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ کوئی مانگتا ہو، جو مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں مانگتے کا بھلا ہو۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ایک صحابی حاضر ہوا، حاضر ہو کر عرض کر دے وسلم مدد کر دی، یعنی اس نے سوال کیا، مانگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہو گئے، اب ناراض ہوئے۔ حضور چاہتے تو دے دیتے اور اتنا نواز دیتے، فرمایا کہ پوری زندگی بھلے وہ بیٹھ کر کھاتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق کیا دیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تھا، آنے والی ہر امت کے لیے تھا، کہ جب وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر سوال کیا، مانگا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے گھر کے اندر؟ تو کیا کہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ وہ لے کر آ۔ جب وہ پیالہ لے کر آیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجلس کے اندر اعلان فرمایا، ہے تم میں سے کوئی شخص جو یہ پیالہ خریدے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیالہ خریدتا ہوں۔ اب وہ پیالہ بیچ دیا، پیالہ بیچے تو اس کے بدلے میں جو پیسے ملے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیا، فرمایا کہ جاؤ اس کی کلہاڑی لے کر آؤ، جاؤ اس کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ اب وہ گیا کلہاڑی لے کر آیا، جب کلہاڑی لے کر آ گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے کلہاڑی کا دستہ بنایا، دستہ بنانے کے بعد خود لگا کر دیا، لگانے کے بعد فرمایا کہ اب جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں، فرمایا کہ 15 دن مجھے نظر نہیں آنا۔ 15 دن کے بعد جب وہ واپس پلٹا، حضور نے پوچھا، فرمایا کہ اب سنا کیسا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے، وہ ایک فرمایا کہ وہ جو بیچا تھا میں نے اس کے بدلے میں 10 دینار میں نے کما لیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا محنت سے ہی صلہ ملتا ہے، محنت سے ہی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر عطا کرنے والے ہیں، میں نے شروع میں کہا عطا کرنے والے ہیں، وہ چاہتے تو عطا کر دیتے، لیکن ایک سبق دیا، آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ لوگوں محنت ہے ضروری، محنت ضروری ہے، محنت کرو گے تو صلہ ملے گا۔ اب آگے چلیے، علامہ اقبال ہم نے بہت نام سنا ہے، بہت نام سنا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو بیٹے جاوید اقبال تھے، اب وہ لندن کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گئے۔ اب وہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، خرچہ پانی جو تھا ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے خط لکھا، اپنے باپ کے نام خط لکھا پیچھے۔ اب وہ خط جب سے علامہ اقبال کے پاس پہنچا، لکھا یہ تھا کہ میرے پاس جو خرچہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، آپ کے نام کا قرضہ اٹھا لوں، کیونکہ آپ کے چاہنے والے یہاں پر بہت ہیں لندن کے اندر، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے نام کا قرضہ اٹھا لوں، میرے پاس خرچہ نہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال وہاں سے بیٹھ کر باپ کے لیے خط لکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو قرضہ لے لوں۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں لے لو نا، کیا وہ جاننے والے تو بہت ہیں اپنے، لے لو کسی سے قرضہ لٹا دیں گے، نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو کیا جواب دیا، اور شعر کے اندر جواب دیا، اور فرمایا کہ دریا عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، اور فرمایا کہ خود بیچ اور غریبی میں نام پیدا کر۔
تو یہ علامہ اقبال اپنے بیٹے کو ذہن دے رہے ہیں کہ بیٹا محنت کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اب آگے چلیے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حاتم طئی یہ بہت مشہور تھا اور بہت ہی سخی تھا، اتنا سخی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے محل کا ایک نہیں بلکہ کئی دروازے تھے، اس کے محل کا ایک نہیں بلکہ کئی دروازے تھے، اگر ایک ہی سائل، ایک ہی مانگنے والا ایک دروازے پر آتا اس کو دے دیے، منع نہیں کرتا تھا، اس کو دے دیتا۔ اب وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پر آئے، جب بھی دے دیتا تھا، وہی مانگنا تیسرے دروازے پر آئے، جب بھی دے دیتا تھا۔ ایک مانگنے والا، اس کے جو 7-8 دروازے تھے سب پر گھومتا تو فرمایا کہ ساروں دروازے سے وہ دے دیتا، اتنا بڑا سخی تھا۔ اسے ایک دن حاتم طئی سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی سخی ہے، آپ سے بھی بڑا کوئی مالدار ہے، بڑا سخی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ پورے شہر کی دعوت پکائی، پورے شہر کی دعوت دی، جب تمام پورے شہر والے تمام لوگ میرے یہاں پر آ گئے دعوت کے لیے، آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں سوار ہوا گھوڑے پر، میں نے کہا کہ چکر لگاؤں کہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا جس کو دعوت نہ پہنچی ہو، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ فرماتے میں چکر لگانے کے لیے جب میں باہر نکلا جنگل میں، میں نے دیکھا تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ اب میں اس کے پاس گیا، کہا حضور میں حاتم طئی، میں نے تمام پورے شہر والوں کے لیے دعوت پکائی ہے، سب کو اعلان کروایا تھا، کیا آپ کو دعوت نہیں ملی؟ کہا دعوت ملی ہے۔ فرمایا کہ پھر حاضر کیوں نہیں ہوئے؟ نہ آنے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ہاتھ کی کمائی کی لت پڑ گئی ہے، محنت کی لت پڑ گئی ہے۔ فرمایا کہ میں جب تک محنت نہ کروں اپنی محنت کے علاوہ کسی کا نہیں کھاتا، خود محنت کر کے ہی کھاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ حیران رہ گیا، وہ حاتم طئی جو تھا وہ حیران رہ گیا، یار مالدار تو میں ہوں لیکن مجھ سے بڑا مالدار یہ ہے، مجھ سے بڑا مالدار یہ ہے۔ حاتم طئی فرمایا کہ اب خاموشی کے ساتھ واپس جانے لگا، جب واپس جانے لگا تو وہ پیچھے بزرگ نے آواز لگائی، کہا رکو۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، تقریباً 2-3 دینار تھے، وہ نکال کر حاتم طئی کے ہاتھ پر رکھے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو تمام شہر والوں کو بلایا ہے نا، وہاں پر اللہ کے نیک بندے بھی آئیں گے کھانے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ 3-4 دینار لے کر جاؤ، جو کھانا بنا رہا ہے اس کو جا کر دے دو تاکہ اس کے اندر میرا بھی حصہ مل جائے، تاکہ اس کے اندر میرا بھی حصہ مل جائے۔ تو پتا چلا کہ بہت مالدار ہی امیر نہیں، محنت کرنے والا امیر ہے، محنت ہی سب کچھ ہے، محنت ہی رنگ لاتی ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں گئے اور نوجوانوں کو دیکھا مسجد میں بیٹھا، نوجوانوں کو جب مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے لیے رزق تلاش کرو، اب آسمان سے سونا چاندی نہیں اترے گا، جاؤ محنت کرو، اپنے لیے روزی تلاش کرو۔ یہ کون درس دے رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس واقعہ سے اور اس روایت سے پتہ یہ چلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان سے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ہی بیٹھا رہے، مسجد میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی مسجد میں بیٹھا رہے کہ بھئی یہیں پر ہی سب کچھ ملے گا، محنت مزدوری نہیں کر رہا، فرمایا کہ محنت لازمی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، مالی دا کم پانی دینا اتے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نہ لاوے۔ تو پتہ کیا چلا ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور صلہ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ محنت کریں گے، وہ اللہ کی ذات ایسی نہیں کہ آپ کا جو محنت کی اس کو رائگاں جانے دے، اس کو بیکار جانے دے، جو آپ نے محنت کی رب ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نوجوانوں جاؤ محنت مزدوری کرو، مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ اب آسمان سے سونا چاندی نہیں اترنے والا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کم سویا کرتے تھے، آپ کم سویا کرتے تھے۔ گھر والوں نے کہا حضور آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیا کریں، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیا کریں۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا اگر رات سوؤں تو نفس ضائع ہوتا ہے، اگر دن میں سوؤں تو رعایا ضائع ہوتی ہے۔ اگر رات سو جاؤں تو نفس ضائع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو بھی تو راضی کرنا ہے، رب کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رات سوؤں تو نفس ضائع ہو جاتا ہے، اگر دن میں سوؤں
تو رعایت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ کہاں سے سو سکتا ہوں؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے اسلاف نے محنت کی ہے، نہ صرف درس دیا ہے، محنت کر کے بتایا ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھنا رہنا ہی عبادت ہوتا، صبح سے لے کر شام تک مسجد میں پڑا رہنا ہی عبادت ہوتا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر کبھی مسجد سے باہر نہ نکلتے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرمایا کہ دین کی کام کیا، وہاں پر جنگ بدر میں بھی شامل ہے، جنگ احد میں بھی شامل ہے، فرمایا کہ ازواج مطہرات کے پاس بھی شامل ہے، ہر جگہ۔ تو پتہ یہ چلا صلح کروانے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ پتہ چلا یہ جو محنت ہے یہ کرنی ہے، محنت سے ہی صلہ ملے گا، مسجد میں بیٹھے رہنے سے سب کچھ نہیں ملے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں، اگر کوئی انسان محنت نہیں کر رہا اس کے باوجود بھی مل رہا ہوتا ہے، کوئی محنت نہیں کر رہا ہوتا، جس کا اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ ہوتا ہے، اس کو بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ توکل بھروسے کی بات آ گئی تو وہ کہیں گے یار جب یہ بات کہتے ہو کہ بھی توکل اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، تو جو بھی رزق جس کے نصیب کا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ حدیث طیبہ سے ثابت ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی محنت مزدوری کرو، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا بھی جواب ہے، اس کا بھی جواب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی ذات پر توکل کروں یا باندھ کر؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے خود باندھو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو اس حدیث طیبہ سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ محنت کرو پھر اللہ کی ذات پر توکل رکھو، محنت کرو گے پھر صلہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ وہ ہماری بے وفائی پہ اتنا دیتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو سوچو کیا ہوتے ہیں، وہ ہماری بے وفائی پہ اتنا دیتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو سوچو کیا ہوتے۔ ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے، میں نے کہا کہ سب نے محنت کی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لسٹ آپ دیکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بھٹی کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام بھی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا ہمارے اسلاف کی زندگی جو گزری ہے، دین کی بھی کام کیا ہے، دین کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کی ہے، محنت مزدوری بھی کی۔ اب انبیاء کی سیرت کو آپ نے دیکھا، صحابہ کرام رضوان، خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کیا کرتے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کہ آپ محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارے کیا ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ۔ محنت کریں، بوجھ اٹھانا عیب نہیں، بوجھ بننا عیب ہے، سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ بوجھ اٹھانا عیب نہیں ہے، بوجھ کسی پر بننا یہ عیب ہے۔ آج کسی کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ بھی میں نے سنا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان کو دیکھا، مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو محنت مزدوری نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور میرا ایک بھائی ہے وہ محنت کرتا ہے میں کھاتا ہوں، میرا بھائی ہے وہ محنت کرتا ہے میں کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بوجھ نہ بن، بوجھ اٹھانے والا بن۔ تو اس لیے میں نے بات کہی، میں نے کہا کہ بھائی بوجھ اٹھانا عیب نہیں، کسی پر بوجھ بننا یہ عیب ہے۔ اگر کوئی محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یہ عیب کی بات نہیں۔ مانگنا عیب ہے، چوری کرنا عیب ہے، کسی پر بوجھ بننا عیب ہے، کنارے پر کھڑے ہو کر چاٹ بیچنا یہ عیب نہیں، مانگنا عیب ہے اور کسی پر بوجھ بننا عیب ہے۔ اب آگے دیکھیں، ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کر کے یہ لوگ آئے نا صحابہ کرام رضوان، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم فرمایا، صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرمایا کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کے بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ میں آیا تو حضور کے دو وسلم نے جب بھائی چارہ قائم فرمایا تو مجھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی بنا دیا، مجھے جو بھائی بنایا حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ فرماتے حضرت سعد بن ربیع کے پاس 4 بیویاں تھیں، ان کے 4 بیویاں تھیں، وہ بہت مالدار تھے۔
حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہتا ہے وہ لے لے، یہاں 4 بیویاں ہیں، 2 تو لے، مال جو ہے مال تجھے جتنا ضرورت ہے وہ لے لے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے بازار کا راستہ بتا دیں، مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے تھے، اس کے بعد اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد اگر مالداروں میں کسی کا نام آتا ہے، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے۔ مالداروں میں عثمان غنی کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے۔ خالی ہاتھ مدینے میں آئے تھے، جب بھائی چارہ قائم فرمایا، حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ جو چاہتے ہو لے لو مال۔ آپ نے فرمایا کہ مال کی ضرورت نہیں، مال نہیں چاہیے، بازار کا راستہ دکھا دے۔ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، جب انہوں نے محنت کی، فرمایا کہ عثمان غنی کے بعد مالدار اگر کوئی نام آتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے۔